بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے ایران کو خوف دلایا جا رہا تھا، جس کی دھمکی دی جا رہی تھی اور جس کی باز گشت سفارتی حلقوں سے لے کر عالمی میڈیا تک سنائی دیتی رہی۔ امریکا نے بھی حملے کا لڈو چکھ لیا۔ وہ آخری اور حتمی طاقت جس کا محض بھرم قائم رکھنا عقل مندی تھی، اسے آزما لیا گیا۔ اب نہ کوئی ابہام باقی رہا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی اگر یا مگر۔ یہ حملہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ کئی حقیقتوں کو بے نقاب کرنے والا واقعہ ہے۔ یہ اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے تمام تر دعووں، جدید اسلحے اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے باوجود ایران جیسی منظم اور خود مختار اسلامی ریاست کا تنہا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی اصل طاقت صرف تبھی کارگر ہوتی ہے جب امریکہ یا یورپی اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بصورت دیگر اسرائیل ایک غبارہ ہے، بھرپور آواز کے ساتھ پھٹنے والا مگر اندر سے خالی۔ یہ حملہ محض فوجی پیش قدمی نہیں بلکہ ایک اخلاقی سوال بھی اٹھاتا ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو ایک مہذب، جمہوری اور معاہدوں کا پاسدار ملک سمجھتا ہے، آج ایک بار پھر وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سامنے آیا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں زبان، معاہدہ اور بھروسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن افسوس، امریکہ کی تاریخ عثمانی خلافت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے لے کر آج تک یہی بتاتی ہے کہ معاہدے اس کے لیے صرف وقتی دھوکے کا ذریعہ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیز فائر ہو، مذاکرات کی میز ہو یا کوئی سفارتی یقین دہانی۔ سب کچھ فقط اپنے اہداف حاصل کرنے کا حربہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کی تمام اسلامی ریاستیں یہ بات سنجیدگی سے سمجھیں کہ مغرب کی زبان پر امن ہوتا ہے مگر دل میں مفاد اور ہاتھ میں خنجر۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں مذاکرات کے نام پر الجھایا گیا، ہمیں خطے کے امن کا سفیر بنایا گیا تاکہ ہم ایران کو بات چیت میں انگیج رکھیں اور پیچھے سے امریکہ اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنا دے۔ امریکہ کی دوستی کبھی دیر پا نہیں ہوتی، یہ تاریخ کا سبق ہے جو ایک بار پھر دہرایا گیا۔